Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے صرف 6 سورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام تو کئی دنیا میں تشریف لائے، لیکن صرف 6 سورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہیں. نمبر 1 سورہ محمد، نمبر 2 سورہ ابراہیم، نمبر 3 سورہ نوح، نمبر 4 سورہ یوسف، نمبر 5 سورہ یونس، اور نمبر 6 سورہ ہود. تو یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہیں. پیارے بچوں، 4 مشہور فرشتوں میں سے صرف 2 فرشتوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. بڑی ہی پیاری باتیں، بڑی ہی معلوماتی باتیں ہم نے سیکھی. تو اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 Voice of Quran. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ توجہ سے سن لیں. جو آپ کو آیت دی گئی ہیں وہ آپ کو ترتیل کے انداز میں پڑھنی ہے. ایسا ہی ہے قاری صاحب؟ جی، ترتیل میں پڑھنی ہے. اور ہمارے ججز جو ہیں، ہمارے قاری صاحبان جو موجود ہیں وہ سنیں گے، اور اگر ترتیل سے نہیں پڑھی، حدر میں پڑھی، تو اگر ہمارے ججز چاہیں گے تو اس کے نمبر مائنس کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر اگر کوئی غلطیاں، کوئی مسٹیکس ہوں گی تو ہمارے ججز وہ سنیں گے. تو آپ کو صحیح انداز میں جو آیت دی گئی ہیں ترتیل میں پڑھنی ہے، اور پھر اچھے انداز میں انشاءاللہ پڑھنی ہے. پھر ہمارے ججز سے ہم انشاءاللہ نمبر لیں گے. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. پیارے
بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 11 تا 14 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 3 آیتوں میں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے شہروں میں اللہ پاک کی خوب نافرمانیاں کی اور ان نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے۔ انہوں نے کفر، قتل اور ظلم کے ذریعے زمین میں فساد کیا تو ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف سزائیں دے کر ہلاک کر دیا۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ ان قوموں کا ہر حال اللہ پاک جانتا تھا اور انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی سزا دی گئی۔ اسی طرح موجودہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ پاک کی نگہبانی میں ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں۔ ہر ایک کا ہر عمل، ہر حال، ہر حرکت اللہ پاک کے سامنے ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیت میں اللہ کریم نے پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان آیتوں سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی۔ جی آصف بھائی۔ جی ماشاءاللہ محمد سفیان اتاری، بیٹا ماشاءاللہ آپ نے کوشش اچھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے الذین طغوا، الذین بیٹا یہاں پر یا مدہ جو ہے زیادہ دراز کر دیا نا، حرف مدہ جو ہے آپ نے جب قرات کے انداز میں یا حدر وغیرہ میں پڑھتے ہیں وصل میں تو اس کی مقدار مزید کم ہو جاتی ہے، نہ کہ بہت زیادہ۔ آپ نے تو اور زیادہ ہی دراز کر دیا، تو اس میں خیال کرنا چاہیے تھا نا۔ اور فی البلاد قلقلہ کیا لیکن کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو 100 میں سے 92 نمبر دیے جاتے ہیں۔ جی تسلیم بھائی۔ جی ماشاءاللہ سفیان بھائی نے اچھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے جیسے فرمایا کہ الذین میں یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کھینچنا تھا لیکن دراز کر دیا بہت زیادہ، یعنی مد متصل یا منفصل کے مقابل۔ اور طغو میں جو ہے غین کی جو پر کی صفت ہے اس میں کچھ کمی بیشی محسوس ہوئی، باقی اوورآل ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ اس کو میں انشاءاللہ ویری گڈ انشاءاللہ دیتے ہیں، ہم ان کو 90 نمبر دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، یہ سید ساری متاری نے کیسے کیا؟ سید ساری متاری انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اور قدرے جو ہے پہلے سے اچھا پڑھا انہوں نے، پہلے والے اسلامی بھائی سے بچے سے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہاں پر انہوں نے جو ہے واو مدہ کو دراز کر دیا تھا کافی، تو اس پر توجہ کریں۔ باقی اوورآل اچھا پڑھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ مزید ان کے لہجے میں اور ادا میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کو جو ہے 95 نمبر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی ماشاءاللہ سید سالم اتاری، ہمارے کم سین ننھے منع قاری ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے بیٹا سنا، چونکہ ہے ہی آیت بہت مختصر اور آپ نے اچھی پڑھی ہے۔ اور جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی نا، فَأَكْثَرُوا واو مدہ، آپ کا بھی دراز ہو گیا تھوڑا سا، ایک الف کی اس کی مقدار سے زیادہ، باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا سنایا۔ آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، ہمایوں اتاری نے کیسے تلاوت؟ ہمایوں نے اچھا پڑھا، علیہم کی جو ادا ہے نا اس میں ہا اور میم جو ہے وہ تھوڑا متاثر تھی، اور ربو کا اس میں مشدد قلقلہ ہے، جماؤں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کر پھر چھوڑنا، ایسی سختی کے ساتھ پڑھنا، تو وہ سختی جو ہے پوری نظر نہیں آئی۔
را پر پڑا، با مشدد میں کلکلا جو ہے اس کی کچھ کمی بیشی تھی، اور صوتا میں سین ہے وہ صاد کی طرح محسوس پر ہو گیا ہے اسے پر جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کا ادا کرتے وقت جو ہے لحاظ رکھنا ترتیل میں بہت ضروری ہے۔ تو باقی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش کی، ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم 90 نمبر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی قاری صاحب نے ماشاءاللہ بالکل صحیح توجہ دلائی کہ یہ جو اغلاط ہیں اس پر ہم نے توجہ رکھنی ہے نا، جہاں سین صاد آ جائے، سا سین آ جائے، قاف کاف آ جائے، ملتے جلتے حروف آ جائیں تو اس میں ہم نے واضح فرق کر کے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی۔ ہمت نہ ہاریں اور اچھے انداز میں، ابھی آگے پورا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، یہ ہمارے عثمان اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ جی محمد عثمان اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ کوشش تو اچھی کی ہے، لیکن ان ربک، ان یہاں جو نون مشدد کا غنہ ہے نا اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے، واضح ہونا چاہیے، اور ایک اچھے انداز میں مزید اچھے لہجے میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے تھے۔ اور ربک با وہی کلکلہ مشدد ہے، جماؤ لبل میر صاد، میر آپ نے میر صاد کو یعنی را میں جو نا اس کو ہلا دیا، غیر کلکلہ حرف ہے، اس کو تھوڑا ہلا کے ادا کیا ہے۔ کوشش کریں جو حرف قلقلہ ہے اسی میں ہی ہو قلقلہ نا مزید، تو انشاءاللہ آپ مزید اچھا سنا سکیں گے آگے۔ آپ کو بھی 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ قاری صاحب نے جیسا فرمایا غنہ کے حوالے سے، تو غنہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غنہ آنی ہوتا ہے اور ایک غنہ زمانی ہوتا ہے۔ آنی آن کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ان، ام وغیرہ، ناک میں آواز گئی اور ختم ہو گئی، جبکہ نون مشدد اور میم مشدد کا جو غنہ ہے اس میں ایک الف ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ایک الف مقدار پوری کریں گے تو اس کی صحت، اس کی ادا، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو غنہ کرتے وقت کچھ بچے جو ہے بسا اوقات عجلت میں یا تیزی کے اندر جو ہے غلطی کر جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کا ہوتا ہے انہیں، تو اس پر ذرا کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ اور مزید نکھار پیدا ہو جائے گا۔ کلکلہ مشدد کی ادا بھی جیسے بتایا ہم نے ابھی پیچھے ہمایوں کا، اسی طرح ان کے بھی کلکلہ مشدد میں جماؤں کی کچھ کمی تھی، مزید اس پر بھی پریکٹس کریں گے تو اور مزید اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں گے۔ میری طرف سے بھی انشاءاللہ ان کو 90 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس پر اللہ پاک لعنت کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے؟ جی تو سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے۔ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ ترجمہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ہمایوں اتاری نے کیا درست جواب دیا ہے یا نہیں۔ جی تسلیم بھائی۔ جی ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دیا ہے، آیت میں اچھے انداز پر انہوں نے تلاوت کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، ادغام یرملون کی مقدار بھی جو ہے وہ بھی پوری کرنی تھی، غنہ جو ہے ناک میں لے جا کر ایک الف ابھی بتایا تھا، تو مزید جو ہے اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اور اچھی ادا ہو جائے گی۔ اقفا بھی پورا جو ہے نظر نہیں آیا، اقفا کی ادا پر بھی توجہ کریں۔ نصیرا، جب حروف مستعلیہ کے نیچے زیر ہوگی کسرہ ہونے کی صورت میں بھی وہ پر پڑھے جائیں گے، تو اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ جب حروف مستعلیہ پر زبر یا پیش ہوگی تو وہ سمجھ لیں 100% پر پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، لیکن زیر ہونے کی صورت میں بھی ان کو آپ نے پر پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور را جو ہے اس کو پر
अच्छे अंदाज पर करने की तरकीब बनानी थी, थोड़ी बहुत कमी बेशी रही है। ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने। इनको इंशाल्लाह 10 में से जो है 8 नंबर देते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी आसिफ भाई, आप नंबर्स देंगे? जी माशाल्लाह हुमायूं, हुमायूं, आपने आयत अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश की बेटा। वमई यल अनिल, एक तो यहाँ पर इदगाम यलमलून में जैसे कारी साहब ने तवज्जो दिलाई, इस पर तवज्जो रखनी थी, लेकिन यल अनिल्ला, यल का आपने लाम जो है ये भी आपने हिला के यल है, जबकि हुर्फ कलकला नहीं है ना यहाँ पर। और यल अनिल्लाहु, जब इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम से पहले ज़ेर आ जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला का जो नाम है वो बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन ये बारीक महसूस नहीं हुआ। आपने पढ़ा तो, लेकिन इसको अपने अंदाज में थोड़ा बारीक करके पढ़ना था। कोशिश करें आइंदा इस तरह की गलती ना हो। आपको 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सवाल नंबर 2, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह करीम ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है सुफियान अत्तारी ने। जी। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। तर्जमा, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी आसिफ भाई। बेटा आयत तो आपने दुरुस्त पढ़ी माशाअल्लाह। इन्नल्लाह, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? ज़बर आ रहा है, तो आपको वाज़ेह पुर करना था, उसमें कुछ कमी महसूस हुई है। अज़ीज़न हकीमा, ऐसा इसको आपने कंटिन्यू मिला के वसल में पढ़ना था, ऐसा लग रहा थोड़ा थोड़ा जुदा जुदा महसूस हुआ। बहरहाल आपने कोशिश अच्छी की है, आपको 10 में से 9 नंबर दिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी तस्लीम। ये अगलात मैंने नोट की थी कि जो इसमें जलालत अल्लाह का नाम है उसको पढ़ने में कुछ कमी थी। थकावट में जैसे निकल जाता है ना बच्चा, पूरी आवाज़ मुंह में भरकर जो है उसको मोटा नहीं किया, ज़बान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करके मोटा करने में कुछ कमज़ोरी रही। और अज़ीज़न, बस औक़ात ऐसा होता है कि तिलावत के दौरान कुछ अल्फाज को ज़्यादा वजाहत के साथ, जैसे कि पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और यूँ का अल्हम्दुलिल्लाहि, वो हा को अलग ही कर ज़्यादती कर दी। तो अज़ीज़न में जो 2 ज़बर हैं ये तनवीन की, इस पर इन्होंने थोड़ा सा इस पर ज़्यादा जो है उसको जुदा करने की कोशिश की, तो कारी साहब ने भी फरमाया कि मुझे ऐसा लगा कि जुदा जुदा सा हो गया। तो सीक्वेंस जो है एक होगा ना तिलावत के दौरान, वो बड़ा माने रखता है। सही। असलूब, उतार चढ़ाव, लबो लहजा, ये बड़ा तरतील के अंदर माना रखता है। तो मेरी तरफ से भी इनको इंशाल्लाह 8 नंबर दिए जाते हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 3, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह करीम का हुक्म पूरा होकर ही रहता है? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है सुफियान अत्तारी ने। जी। वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तर्जमा, और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहता है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी तस्लीम भाई। इसमें माशाल्लाह तिलावत तो की, लेकिन 2 मरतबा ये रुक गए बीच में, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। जैसे वकान अम्रुल्लाह, एक इस तरह से पढ़ना, या मफ़ऊला वकान अम्र, तोड़ तोड़ कर या रुक कर पढ़ना जो है वो दुरुस्त नहीं है। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह 7 नंबर। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। जी आसिफ भाई। बेटा आपने माशाल्लाह आयत तो दुरुस्त पढ़ी है, इसमें कोई ऐसी भूल की अगलात की या कोई ऐसी लफ्ज़ी अगलात नहीं, लेकिन हुर्फ़ मद्दा इसमें 2 मरतबा, जैसे वकाना फिर मफ़ऊला, यानी हुर्फ़ मद्दा अलिफ मद्दा वाला जो है ये तो आपने मुख्तसर कर दिया, वकाना अम्र, और फिर मफ़ऊला उस वाव मद्दा वाले को उसको ज़्यादा दराज कर दिया, पूरी कर दी कसर, है ना। तो कोशिश करें कि सेम हो बिल्कुल ना हुर्फ़ मद्दा की अदायगी। बाकी ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा है, आपको 10 में से 8 नंबर दिया। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 4, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला है? जी, से पहले बज़र प्रेस किया है हुमायूं अत्तारी ने।
جی إن الله كان سميعا بصيرا. ترجمہ: بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. جی بیٹا ہمایوں اتاری آپ نے آیت تو پڑھی دوسرے، لیکن آپ نے دیکھیں ان اللہ، ان یہاں نون مشدد ہے، یہاں تو چلے آواز ناک میں جانی چاہیے تھی، لیکن اس میں جلالت جو اللہ کا نام ہے نا، اس کو بھی ناک سے آپ نے ادا کر دیا. ایک تو یہ غلطی ہوئی. سمیع بصیر، بصیر یہ بھی ناک میں آپ کی آواز، جبکہ یہاں ناک کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی ادائیگی قواعد اجرا میں کچھ آپ کی کمی یہ محسوس ہوئی ہے. کوشش کریں جہاں غنہ ہے نا اس کی آواز تو ناک میں جائے گی، اس کے علاوہ آپ ناک سے ادا نہ کریں. آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی تسلیم بھائی. جی قاری صاحب نے جو توجہ دلائی وہی باتیں میں نے بھی نوٹس میں لیں، تو میری طرف سے بھی ان کو جو ہے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5. کس آیت میں اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے حوالے کر دو؟ جی پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان الطاری نے. جی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. جی پہلے سے بہت اچھا پڑھا انہوں نے، بس ایک تو مقامات پر غلطی ہوئی ان سے. تو عدل یہاں پر جو مشدد کلکلہ کا جماؤ تھا اس میں مکمل جماؤ نہیں کیا انہوں نے، اور باقی اوورال اچھا پڑھا. ان کو انشاءاللہ 9 نمبر دیں گے. سبحان اللہ. جی محمد سفیان الطاری بیٹا آپ نے ماشاءاللہ اچھا سنایا، غنہ تو درست کیا. اور یأمرکم، یا حمزہ ساکن ہے، جھٹکا جو آپ نے دیا لیکن یہ واضح نہیں ہوا، درست ہونا چاہیے نا جو. اور الا اہلیہ آخر میں جو پڑھا آپ نے ہا اور ہا، ٹھیک ہے. ہا جو ہے ہا کی طرح نہیں پڑھیں گے، درمیان حلق کے درمیان سے نہیں ادا ہوگا، لیکن حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. لیکن ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ وہ سینے سے آپ نے واضح کرنے کے لیے کیا کرا الا اہلیہا، سمجھ رہے؟ تو ایسا محسوس نہ ہو، حلق کے نیچے والے اندر الا اہلیہا، بس درمیان زیادہ واضح نہ کریں. 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 6. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں الطاری نے. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ترجمہ: بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، کوئی بڑی غلطی سامنے نہیں آئی. تو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں. شی یا ساکن اس سے پہلے زبر یا لین ہے. اس میں ادا کرتے وقت جو ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہوتا ہے، اور لمبا یا شارٹ کرنا یہ اس کی غلطی ہے. یعنی جھٹکا اور مد کے درمیان کی جو ادا ہے وہ یالین کی ادا ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے شیطا اور قید میں جو ہے توجہ کی حاجت. باقی اوورال اچھا پڑھا انہوں نے، ان کو انشاءاللہ 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی آصف بھائی. اپنا آیت تو درست پڑھی. وہی تا کی جو ادائیگی ہے نا، تا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس کو پر کرنا ہے نا، حرف مستعلیہ ہے، تو اس کو بھی مزید واضح کر کے ادا کریں گے. تو باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، 10 میں سے 9 نمبر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 7 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان الطاری نے. جی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَكُمْ
کوئی اور جواب دے گا؟ آپ نے بس وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ترجمہ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کتنے نمبرز لیے ہیں عثمان اتاری نے. ماشاءاللہ محمد عثمان اتاری نے بھی اس میں حصہ لے لیا اس راؤنڈ میں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، بیٹا یہاں پر تم میم ساکن کے بعد با رہا ہے، اخفاء شفوی، یہاں پر غنہ کرنا تھا آپ نے، جو کہ جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. بین الناس، یا نون مشدد کا غنہ تھا، اس میں بھی آپ نے درست غنہ نہیں کیا. ان تحکم، ہے نا، تو یہاں اخفاء میں بھی کمی. تو آپ نے اس کو پڑھ تو دیا آپ نے آیت، لیکن اس میں قواعد اجرا کا خیال نہیں رکھا، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جلدی میں تھے، جلدی سے 10 نمبر لے لوں میں بس. جلدی میں آپ نے سنا دی یہ کہ آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. یہ آپ کی جلدی کی وجہ سے 3 نمبر کھٹے. اگر آپ آرام سے ٹھہر کر پڑھتے نا، غنہ صحیح کرتے، مد کی مقدار صحیح کرتے، تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے 10 مل جاتے. چلیں تسلیم بھائی دیکھتے ہیں کتنے نمبر دیں گے. جی تسلیم بھائی. بھائی ابھی تک تو ماشاءاللہ سفیان بھائی چھائے ہوئے ہیں ہاں بزر راؤنڈ میں، اور کوشش بھی انہوں نے کی ہے اور نمبر بھی لے کر گئے ہیں. ابھی جو آیت ان سے پوچھی گئی تو اس میں یہ بیچ میں جو ہے اس کو مس کر گئے، صحیح سے پڑھ نہیں پائے. بہرحال پروگرام اسی لیے ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو، تو میرا خیال اگر دوبارہ سنیں گے تو سنا بھی دیں گے. ہو گئے یاد؟ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. کچھ اغلاط ابھی بھی باقی ہیں. بہرکیف آپ کا تو کینسل ہو گیا تھا. یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو موقع دیا تاکہ مزید نکھار پیدا ہو. باقی یہ عثمان نے پڑھا، جو قاری صاحب نے اغلاط بتائیں وہی اغلاط ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آیا، یہاں پر صحیح ترکیب نہیں بنائی. اسی طرح آگے بھی جو کلکلا ساکن کی جو غلطی تھی وہ بیان کی گئی. میری طرف سے ان کو جو ہے 8 نمبر دیے جاتے. سبحان اللہ. سوال نمبر 8 اور ہمارے راؤنڈ نمبر 2 کا لاسٹ کویشچن. کس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت یعنی فرما برداری کی جائے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے. جی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ شروع میں تو انہوں نے بہت اچھے انداز پر وما کو لیا اور اس کی جو مد تھی دراز اوپر کرتے ہوئے لہراتے ہوئے چلے گئے. ماشاءاللہ یہ تلاوت کا اسلوب ہے ماشاءاللہ. لیکن ارسلنا میں ارسلہ پڑھا، نون لام اس میں واضح نہیں ہوئے، الف بھی صحیح سے ادا نہیں ہوا. مر رسول یہاں پر بھی جو ہے را کو پر نہیں پڑھا اور مشدد تھا را، اس کی تشدید کو بھی جو ہے صحیح سے ظاہر نہیں کیا. آگے بھی کچھ غلطیاں اسی طرح کی ہیں، جیسے اللہ لیطاع، طا کی ادائیگی جو ہے یہاں پر درست نہیں ہوئی. بِإِذْنِ اللہ میں جب پہنچے یہ تو وہاں پر جا کر ان کا جو سر تھا نا لب و لہجہ وہ بکھر گیا، ختم ہو سانس بھی ختم ہو گیا، بکھر گیا. تو یوں اوورآل جو ہے نا آیت میں جو ایک اٹھان کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھے وہ ویسی جو ہے ترکیب نہیں بن جیسی پائی، ابتدا ہوئی ویسی انتہا نہیں ہو ہوئی. تو ان کو نمبر ملیں گے 10 میں سے 6. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا ہمایوں ماشاءاللہ آیت کا آغاز بہت اچھا انداز تھا آپ کا، اور اعتماد کے ساتھ باآواز بلند اور اچھے لہجے میں آپ نے آیت سنائی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اسی طرح کھل کے اعتماد کے ساتھ سنائے تو آپ اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ اور مزید نا. تو وما آپ نے مد بہت اچھے انداز میں کی. ارسلنا، ارسل سین جو نا یہ باریک ہے، ارسلنا یہ ایسا لگا کہ تھوڑا پر ہو گیا، اور لی تو آگے جو طا کی جو ادائیگی اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. اسی طرح اختتام میں آپ کا سانس
کو بھی آپ کو سنبھالنا تھا اور پھر وقف بھی کرنا تھا، ہا کو بھی آپ نے پڑھنا تھا آخر میں، لیکن بہرحال آپ نے پڑھا تو اچھے انداز میں، آپ نے اچھی کوشش کی ہے، آپ کو اس وجہ سے 10 میں سے 8 نمبر دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب ہمارا تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں سفیان الطاری نے کیسی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ بیٹا محمد سفیان، آپ نے آیت اچھے انداز میں پڑھی ہے، اچھے لہجے سے سنائی، لیکن اس کو اور مزید حضر والے انداز میں یہ بہت زیادہ ہی آپ نے سلو کر دی۔ بس ایک جو محسوس ہوئی ہے انہم، میم ساکن کے بعد میم جو آ رہا ہے ادغام شفوی کا یہاں غنہ، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اور دوسری آیت میں لا جارما، جیم کے بعد را پہ زبر ہے، اس کو مزید پر کرنا تھا۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر۔ سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی، لیکن جو حضر کا انداز ہے وہ ایک روانی والا انداز ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف بہتا ہوا آتا ہے، تو اس انداز کو اگر لیں گے نا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ انداز میں تھکاوٹ اور تھوڑا بکھرا سا جو لہجہ ہے تو یہ ایک متاثر کرتا ہے۔ حضر کا تعلق اس طرح ہے کہ ایک کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ گنا جائے، اس انداز سے ترتیب سے جو ہے لیا جائے۔ باقی جو قاری صاحب نے فرمایا اسی طرح کی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں تو وہ مزید بہتر انداز پر توجہ کریں گے تو اور مزید نکھار پیدا ہو جائے گا۔ ان کو میری طرف سے بھی 95 نمبر۔ سبحان اللہ۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں سارم الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی۔ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے پچھلے ریمارکس سے کچھ سیکھا اور ایک جوش کے ساتھ پڑھا، روانی تھی لیکن اس میں یہ کچھ الفاظوں کو سنبھال نہیں سکے، جیسے کہ الذین میں ذال کی ادا اور یا مدہ کو انہوں نے صحیح ادا نہیں کیا، اور عنہم ما یہاں پر گنہ جو تھا عنہم ما گنہ کی ادا پوری نہیں کی، تو کہیں یعنی کم رہا کہیں زیادہ رہا، تال میل جو ہوتا ہے کسی چیز کا وہ مکمل جو ہے پورا نظر نہیں آیا۔ اسی طرح لا جارما، اس کی ادا بھی درست نہیں ہوئی ان کی، اور فی الآخرہ پہلے بھی بتایا گیا کہ جب حروف مستعلیہ کے نیچے زیر ہوگی تو تب بھی پر پڑھے جائیں گے، تو یہاں پر خواہ کو انہوں نے باریک پڑھ دیا۔ باقی کوشش پہلے سے بہتر نظر آئی جو سابقہ طالب علم تھا اس سے۔ ان کو میں دوں گا انشاءاللہ 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا سید سارم، قاری صاحب نے ماشاءاللہ آپ کی توجہ دلائی ہے، اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، اور کچھ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اولئک الذین خسروا، یہاں مد منفصل، اس میں آپ ایسا لگا کہ آپ صرف حرف مدہ کے برابر ایک الف کے برابر پڑھ کر گزر گئے، اور جلدی انفسہم آپ نے پڑھا تو ہوگا لیکن ایک واضح نہیں ہوا، صحت لفظی جو ایک ہے نا صاف بالکل، انفسہم اس کو ظاہر کرنا تھا بالکل ایک۔ وضل عنہم یہاں بھی پہلے حالانکہ توجہ دلائی تھی آپ سے پہلے، لیکن آپ نے یہاں بھی غنہ میں کمی کی۔ لا جارما، را یہاں بھی را پر پڑھنا تھا۔ اسی طرح ہم الاخسرون، خا اگرچہ ساکن ہے لیکن حرف مصالحہ ہے، اس کو تو پڑھنا ہی ہر حالت میں نا،
زبر ہو پیش ہو. اب اخ تو یہ بھی خا حرف مصالح واضح کرنا تھا جو کہ کچھ کمی محسوس ہوئی. بہرحال توجہ رکھیں گے آئندہ مزید آپ اچھے انداز میں پڑھ سکیں گے اور اچھے ریمارکس آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہمایوں اتاری. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ہمایوں اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. ہمایوں اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. آپ نے ویسے بھول کی یا حرف کو اتنا زیادہ غلط پڑھنے کی غلط تو نہیں کی, لیکن توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خسرو یا مد بھی صحیح کیا, لیکن عنہم یہ غنہ پڑھ کے تو چلے گا, لیکن یفترو نون تو آخر میں آ رہا ہے, لیکن آپ نے پڑھا ما کانوا یفترون. پتہ چل رہا ہے وہ آپ کیا مسٹیک ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دوسری آیت کے آخر میں اخسرون نون آخر میں, اور نہ کہیں یہاں پہ غنہ ہے نہ اخفا ہے. اخسرون تو لا جرم انہم یہاں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. بہرحال کوشش کریں ناک میں آواز نہیں جائے, ٹھیک ہے. آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی. جیسے کہ قبلہ قاری صاحب نے توجہ دلائی, 2 اغلاط میں نے یہی نوٹ کی تھیں. پہلی آیت کا وقف اور دوسری آیت کا وقف, اس میں انہوں نے جو ہے یفترون میں ناک میں جو ہے آواز شروع میں لے جانا شروع کر دی. ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں. تو پریکٹس انشاءاللہ مزید ہوگی تو اور مزید بہتری آ جائے گی. 90 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عثمان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. اتنا سلو انداز تھا کہ تدویر کے قریب قریب تھا. یہاں پر انہوں نے جب پڑھا ہے, انہوں نے سنبھل کر پڑھنے کی اپنے تئیں کوشش کی کہ میں بہت اچھا ڈیلیور کر دوں, لیکن ایک چیز پیش نظر رکھتے ہوئے دوسری چیز کو جو ہے چھوڑ دیا. تو بہرحال یہ کہ ادائیگی کے اعتبار سے جو ہے نا اتنا کچھ مزہ نہیں رہا. اس میں انفسہم کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی, اور پھر اس کے بعد کانو جب پڑھا انہوں نے تو نون اور واو مدہ کے اندر ناک میں بھی آواز لے کر چلے گئے. لا جرامہ میں جو ہے لام کو دراز کر دیا مد متصل یا منفصل کے مقابل. پھر فی الآخرہ میں بھی جو ہے جو کھڑی حرکت تھی آخرہ کی اس کو بھی دراز کر دیا. جب یہ پہنچے اخسارون پر تو اخسارون پڑھ دیا اس کو, یعنی غیر کلکلا میں کلکلا. تو یوں اوورآل جو دیکھا جائے تو کافی کمزوری نظر میں آئی ہے. آپ مزید کوشش کریں. عثمان کو میں نمبر دیتا ہوں 80 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی محمد عثمان اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے کوشش کی, لیکن جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے نا, یہ راؤنڈ تھا حدر کا نا, آپ نے بہت ہی زیادہ ٹھہر کے پڑھا. جیسے امام صاحبان مسجد میں نماز مغرب میں یا عشاء میں قراءت کے اندر بعض اوقات پڑھتے ہیں, تو یہ ہے حدر کا نا. جب حدر کا ہے تو آپ نے قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے
جلدی جلدی پڑھنا تھا ایک تو یہ، دوسرا خسیرو انفسہم، قاری صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی انفسہم فاز پتہ نہیں چلا آپ کا نا درست، اور انہم میم سکن کے یہاں بعد جو میمز آ رہا ہے یہاں بھی غننے میں کمی ہوئی. باقی قاری صاحب نے توجہ دوسری آیت کی بھی دلا ہی دی ہے. تو کوشش کریں آئندہ ان غلطیوں سے سیکھیں اور آئندہ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں. ہمت نہیں ہارنی، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، مایوس نہیں ہونا. یہی تو ہمارا مزید جو ہے سیکھنے کا سلسلہ ہے. اور آپ کو دیکھ کر، اس مدنی چینل کے سلسلوں کو دیکھ کر گھر میں بچے بڑے وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی سیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ، اور ہمیں سیکھتے ہی رہنا ہے. بہرحال آپ کو 100 میں سے 85 نمبر دے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، اور اب باقی ہے ہمارا چوتھا راؤنڈ اور اس پروگرام کا آخری راؤنڈ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ علم نشرح کی 5ویں آیت سنائیے. جی، سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان الطاری نے. جی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. انہوں نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، لیکن اسری یسرا میں سین میں جو ہے کلکلا کر دیا نا. بہرحال ان کو میں 9 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 2، سورہ قدر کی دوسری آیت سنائیے. جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سارم الطاری نے. جی، وما أدراك ما ليلة القدر. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، ان کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، سورہ زلزال کی تیسری آیت سنائیے. جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں الطاری نے. جی، وقال الإنسان ما لها. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ہمایوں الطاری نے درست جواب دیا ہے. جی تسلیم بھائی. بس اقفا میں کچھ تھوڑی سی کمی رہی، باقی اوورال اچھا پڑھا. بہرحال انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے راؤنڈ نمبر 4 کا اور ہمارے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال، سورہ قاریعہ کی 8ویں آیت سنائیے. جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے پھر سے ہمایوں الطاری نے. وأما من خفت موازينه. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. جی بیٹا ہمایوں، آپ نے آیت تو درست پڑھنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اما میم مشدد کا جو غنہ تھا اس میں کبھی محسوس ہوئی. اور موازینو، یہ موا نہیں ہے، واؤ میں جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی زیادہ ہوتا ہے. موا آپ نے پڑھا، موا سمجھ رہے ہیں، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نچلے ہونٹ کے تلی والے حصے پہ لگ رہا ہے موا. تو یہ وی نہیں ہے، واؤ ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. موازینو. بہرحال 10 میں سے آپ کو 8 نمبر دیے. سبحان اللہ. جی تسلیم. جی، میں بھی قاری صاحب کے ریمارکس سے اتفاق کرتا ہوں. جو اغلاط بتائی گئی ہیں اس کے پیش نظر انہیں 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ کیا اور کوشش کی، چاروں نے ہی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سفیان الطاری، جنہوں نے 441 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمایوں الطاری. سبحان اللہ. صرف 1 نمبر کا فاصلہ رہا، جنہوں نے 440 نمبرز حاصل کیے. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے سارم الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 391 نمبرز حاصل کیے ہیں. اور 4تھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عثمان الطاری، جنہوں نے
160 नंबर्स हासिल किए हैं। तो बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा और चारों ही ये जो गलतियां, जो मिस्टेक्स हमारे जजेस ने आपको बताई हैं उनको दुरुस्त करें और आइंदा सही तरह से कुरान मजीद पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखने वालों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सही तरह से कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। Voice of Quran, 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 voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया